اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث۔ خشوع و خضوع قرآنی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمام نمازوں کی اور خاص طور پر درمیان والی نماز یعنی عصر کی پابندی کیا کرو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے با ادب اور نیازمند ہو کے کھڑے رہا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد لیا کرو، بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ سورہ بقرہ آیت 45۔ فائدہ۔ صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکے اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پورے کرے، نیز تکلیفوں کو برداشت کرنا بھی صبر ہے۔ کشف الرحمن۔ آیت شریفہ میں دین پر عمل کرنے کے لیے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد کا حکم دیا گیا ہے۔ فتح الملہم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ سورہ مومنون آیت 1۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر خوب خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جس میں رکوع بھی اچھی طرح کرتا ہے، اور جب تک کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے، یہ نماز اس کے لیے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور نماز کی یہ فضیلت اس کو ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ مسلم شریف۔ فائدہ۔ نماز کا خشوع یہ ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت اور خوف ہو اور اعضاء میں سکون ہو، اور خشوع میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قیام کی حالت میں نگاہ سجدے کی جگہ پر، رکوع میں پیروں کی انگلیوں کی طرف، سجدے میں ناک پر، اور بیٹھنے کی حالت میں گود پر ہو۔ بیان القرآن شرح سنن ابی داؤد للعینی۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کروا دے۔ یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ لیلۃ القدر میں قیام کرنے والا بنا۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔